یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جائے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی، جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا، اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے اتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنامُ الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا
کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا را آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہے، بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے، کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا، پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لو، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور اب ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا، موٹر سائیکل
سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس اس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت له، الا ایمان لمن لا محبت له، ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے بیچ اسلامی بھائی۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بڑا بہترین نعرہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے؟ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے
कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत ज़बानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इश्क़ रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था, मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा किया जाए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, और आज हमारा क्या हाल है, अनुकूल है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था, और उस मकान पर परनाला था, और बारिश की वजह से आने वाले नमाजियों के ऊपर वो पानी गिरता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। अब उन्होंने अपने तौर पे ये काम किया। हजरत अब्बास आए, आकर अर्ज करते हैं, खुदा की कसम इस परनाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर लगाया था। आका ने अपने हाथों से लगाया था। हालांकि अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब पता चला कि ये परनाला आका ने लगाया था, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, ए अब्बास मुझे मालूम न था, अब मैं आपको हुक्म देता हूँ, आप मेरी गर्दन पर सवार होकर इस परनाले को वापस लगा दीजिए। जो चीज आका ने की मैं कैसे इसको खत्म कर दूं, इस कदर मोहब्बत। मगर आज जो काम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बताए, हमने वो खत्म करना शुरू कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आज जुम्मे की नमाज में मस्जिद फुल है, आज ही असर की नमाज में क्या हो जाएगा? क्या जुम्मे के बाद आने वाली असर फर्ज नहीं? क्या आज फजर की नमाज जो थी वो हम पर फर्ज नहीं? नमाजी भी होता है, बड़ा हंसते हंसते कहता है, जनाब क्या करूं, 4 नमाजें पढ़ता हूँ, फजर में आंख नहीं खुलती। उससे पूछें कि जिस दिन तुम्हारी सुबह 7 बजे ट्रेन होती है, उस दिन कैसे 5 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती है? जिस दिन सुबह 6 बजे बस पे जाना होता है, उस दिन घर वालों को भी कहकर सोते हो, अलार्म भी रखते हो। जिसको सुबह नौकरी पर 7 बजे पहुंचना होता है, पता है लेट हो गया तो लेट मिनट लग जाएगी, पैसे कट जाएंगे, वो अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। तो जवाब आएगा, नौकरी की अहमियत है, फ्लाइट की अहमियत है, ट्रेन और बस पर जाने की अहमियत है, हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं। ऐसा न करें मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से नारा लगाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इसी तरह मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को मना कर दे, हमारे सहाबा फिर उसकी तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखते थे। एक बार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा सोने की अंगूठी पहने हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली और फेंक दी, और फरमाया, तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी तो उठा लो, इसको उठाकर बेच देना, कोई नफा हासिल कर लेना, पहनना मत। वो आशिक रसूल क्या कहता है, खुदा की कसम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, मैं अब इस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता, उसे छोड़कर वहीं चला गया। ये था नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज। है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब यहाँ शरई मसला भी समझ लीजिए कि मर्द ये जेवरात नहीं पहन सकते। पता नहीं कहाँ से तरीका आ गया है। पहले औरतों का सुना था बालियां पहनना, अब मर्दों ने भी बालियां पहनना शुरू कर दी। बालियां सिर्फ कानों में नहीं, पता नहीं किधर किधर पहनना शुरू कर दी है। तौबा तौबा तौबा। है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? आज 2 हाथ हैं, करे ज्यादा हैं, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है, चेले ज्यादा हैं। अरे मर्द के लिए तमाम जेवरात ये नाजायज और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मर्द फकत एक अंगूठी पहन सकता है, वो भी चांदी की हो, और वो चांदी का वजन भी 4.5 माशा से कम हो, और उसके अंदर
ایک نگینا ایک پتھر بھی ہو، بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدا را اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے بدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا، بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی بناتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلوگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا را غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کھماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، اطلاع دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں
ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ اسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو۔ کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم، گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر وہ ذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا يموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے، فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ اور چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے، ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے، میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو جب تک گناہ کرو گے، ناراض کر کے جیو گے، آپ پکارو اسے، لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے مولا میرے گھر پہ بیٹھے مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے زخمی حالت میں نماز پڑھے ہیں، آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا۔ آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں ہے۔ نماز کو اتنا حقیقت جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز چلی جائے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے، مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے اس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا،
کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا. میرے سالی بھائیوں, کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے, ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک عجب سما تھا سحری کا, ایک روحانی منظر تھا افطار کا. نوجوان, بوڑھے, بچے, اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا, عشرہ مغفرت آیا, وہ بھی جدا ہوا. ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے, اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے. تاک راتیں بھی ہیں, مگر غفلت نے وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا. رمضان ہمیں تڑپا کر, بہاریں لٹا کر, برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا, مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ, جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. کہ رمضان وہ مہینہ ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اب شوال کا مہینہ آیا نا, حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو وہ روحانیت, وہ برکت جاری رکھنی ہے. ابھی جو روزے بھی رکھنے ہیں نا, انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے, 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے, ضروری کہ ایک ساتھ رکھیں, شوال کے پورے مہینے میں رکھیں. رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی, رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ لایا نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے. رمضان تو بدلنے آیا تھا, ایک نئی زندگی دینے آیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر, وہی گناہوں بری عادتیں, وہی بری عادتیں, وہی نگاہوں کے گناہ, وہی زبان کے گناہ, وہی کانوں کے گناہ. یہ غور کرنا, اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے. مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے, بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے, میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے, میں نے یہ والے. کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے, چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے, چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے, چاہے کئی اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے, تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا, رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا. صبح بھی رحمت, شام بھی رحمت, افطار بھی رحمت, سحری بھی رحمت, دعائیں قبول ہو رہی تھی, راتوں کو ایک عجب رونق تھی. ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے, بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا, مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں, اور پھر ویسے ہی ہو گیا. پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا. یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا, زمین کا ہوتا ہے. رحمت کی بارش تو برسی, جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دی, جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے. اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا. اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کی آنسو, اس کی دعائیں, اس کے سجدے, اس کے صدقے, اس کی خیرات, اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی, سر پر جو امامے آ گئے, بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی, وہ آیا ہے بستی اجاڑنے, وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے. اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے, رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے, مسجدوں میں آتا رہے, نمازوں کی پابندی کرتا رہے, سنتوں پر عمل کرتا رہے. جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے. آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیثیں سنانے آیا ہوں. جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتا نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی. آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے, کچھ اعمال بتاؤں گا, کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے. عمل تو بعد میں سنیں گے, فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے. اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے. ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا مسکرانا ہے. اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے, اس کی شان بہت اونچی ہے. مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے جس کو کہہ دل کی کڑیاں کھل اٹھے کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ یہ ٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے۔ ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے، وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے، سبحان اللہ۔ یہ تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اب کام کون سے ہیں، سبحان اللہ، جس میں رحمت خاص برستی ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل رہے تھے۔ چل پڑے، چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا ہے اللہ، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے، فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش۔ بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ اچھا، اب عید الاضحیٰ، چونکہ میں آج کچھ قربانی کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ میں عرض کروں گا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک
بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجیے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی، اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے۔ خلاصتاً عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے اے میرے بندو، اللہ فرماتا اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، کہ یہ نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، کاش ذبح کر لیا، گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا۔ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش دلی۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا ہے، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ کتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر؟ لاکھوں لاکھ نیکیاں۔ یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا، سبحان اللہ۔ قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو نے پھر مجھے گناہ معاف کرنے کا موقع دیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف قربانی میں نہیں، whenever، کبھی بھی زندگی میں اب کوئی بھی نیکی کرے نا، دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، روزہ آ گیا، رمضان آ گئی، انجوائے کریں، زکات کا ٹائم آ گیا، سجدہ شکر ادا کریں، اے اللہ تیری مہربانی، زکات دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، رمضان آئے تو ٹینشن، ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے، 1 سال گزر گیا، ارے باپ رے باپ پھر زکات دینی پڑے گی، اللہ اکبر، پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی۔ ارے توبہ کرو، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا، اللہ نے مال دیا جبھی تو زکات دو گے، اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو۔ ارے عبادتوں میں کوئی انجوائے کیا کرو، اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے ہمیشہ۔ اب اس قربانی میں بھی آپ نے بہترین جانور کرنا ہے، مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو نا، خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا، آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں، اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف۔ حوال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی، بیٹے کو بتا دیا۔ آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ 7-8 سال کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، اب تیری کیا رائے ہے؟ مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں، ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے جسم پر چہرے پہ چمک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں بیٹے یہ معاملہ کیا ہے، تیرا چہرہ کھلکھلا رہا ہے، تیرے جسم پر کپکپی آ رہی ہے۔ شہزادے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے۔ بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا۔ ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے، ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا۔ فرق تو دیکھو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار، عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال، جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے، باپ کا حسن عمل، بیٹے کا ذوق اتباع، اس مثالی داستان کا مرکزی کردار۔ بزرگوں نے جب یہ واقعات پڑھے نا، انہوں نے پتہ کیا کیا، ہمیں تو حکم نہیں ہے بیٹا ذبح کرنے کا، مگر شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں،
دمشق میں موجود تھے، دمشق کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں ایک روز اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھا تھا، والد صاحب قرآن پڑھ رہے، والدہ بھی ساتھ بیٹھی تھی، دوران تلاوت ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا، اور انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا، کہتی ہیں بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا، میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو، میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی، ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے، جا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں، جا اور اللہ کی عبادت کر، دین کا کام کر۔ حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا، نیکیوں میں مصروف رہا، کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی، کہتے واپس دمشق آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے، کہتے احمد ہوں، ماں کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اے بیٹا واپس جا، اللہ کی عبادت کر، دین کی خدمت کر، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن۔ یہ ایسے افراد تھے۔ بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر۔ ہاں، اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے، پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے، بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل، نماز جنازہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، بیسکس وہ نہیں آتا، وہ کب سیکھیں گے؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو، کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد دسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی بن گئے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں، چلے بات چلی ہے، ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے، اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا، 2-3 بیٹے کاروبار میں ساتھ دیں، ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کریں، ایک جنت کا سامان کر دیں۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بیٹا پھر عالم بنے، وہ حافظ بنے۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی، آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا؟ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم، اتنی دعاؤں کے بعد، اور اسی کو ذبح کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ۔ اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکا، اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے، ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا پیا۔ کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی۔ جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں، تو کہتے ہیں اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی۔ ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور بس اب عرض یہی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذو الحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے، تو کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں، ہو سکے تو روزے رکھ لیجیے۔ قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا، باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے، آرام سے محبت سے رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے۔ اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان۔ یہ نیتیں ہوں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں۔ اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں، اللہ استقامت تو عطا فرما، وہ بڑا کریم ہے، تو نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی داستان سنی ہے، جو قربانی کا فلسفہ سنا ہے، اب ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بنیں گے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجثو مرۃ فجاءته صلاته علی فاخذت بیدہ فاقامته علی الصراط حتی جاوزا. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا. تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ قبر میں بھی کام آئے گا, یہ محشر میں بھی کام آئے گا. تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے, کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہیں نا. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, لاشا جو لے گا نام محمد, روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے. آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے, سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے, تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے رسوائی ان کا مقدر ہوگی, رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے, ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا, مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب میں گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہم تو ایمان والے ہیں نا, ہم تو مسلمان ہیں, لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی. وہ 3 عادتیں کیا ہیں اب سنیے. قرآن نے کیا کہا؟ نمبر 1 تکبر, کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا. نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا, آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا. یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی, ان کی سزا کا باعث بنی. اب ذرا غور کیجیے, اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام, آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان, امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے
تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت، اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو؟ اما تخشى ان تكون من اهل هذه الايه، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا۔ ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچی نہ ساری دنیا میں خرچ کر لو، یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا، کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب شوق ہے ہر چیز لینی ہے، اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں۔ ایک اور واقعے سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام، آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہتے ہیں لگژری کھانا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے۔ ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے، مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا۔ لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے۔ یہاں میں غریبوں کو جو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں، اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں، تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا۔ اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی۔ تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں، اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی ذرا بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب،
یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو. حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا, مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا, حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو, سب اگلے پچھلے حاضر ہوں, میزان عمل رکھ دیا جائے, سورج گرمی برسا رہا ہو, تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو, اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا, حرام پر تو عذاب ہے, مگر تمہیں حلال مال دیا گیا, تمہیں لباس دیا گیا, گھر دیا گیا, اولاد دی گئی, نعمتیں دی گئی, عزت دی گئی, حساب دو. تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے. اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں, آپ اسے انکار کرتے رہے, وہ ضد کرتا رہا. کہتا اچھا ٹھیک ہے, بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں, ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے. کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا, آپ میرے گھر آ جائیں. شرطیں تو بتائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا. پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تیسری شرط یہ ہے. کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور. اب جب حضرت نے اوکے کر دیا, ڈیٹ فکس ہو گئی, اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں. بڑی شاندار دعوت, طرح طرح کے کھانے, زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کری. لوگ آ گئے, حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا انتظار. آپ جیسے ہی آئے, جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے, وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے. کھانے کا ٹائم ہوا, اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا. اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھو. چولہا جلایا گیا, توا رکھ دیا گیا, توا لال ہو گیا, اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا, سرخ. حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی, یہ کہہ کے نیچے آ گیا. اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتارے, اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں, آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے, آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں, کتنی روٹیاں, کتنے سالن, کتنی بوٹیاں, کتنی سویٹ ڈش, کتنے پانی, کتنے شربت, اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اب اللہ والے تھے نا. اب جو حضرت حاتم اصم نے جواب دیا, ایکچولی دس از دا میسج, ذرا غور سے سنیے. آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے, ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا, ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا. کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. لوگ پھر حضرت حاتم اصم نے سمجھایا کہ توبہ کرو, زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. حلال کمانا بڑی بات ہے, مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا. کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, رشوت, کسی طرح اگر بچ بچا کے آپ نے حلال کما لیا دیٹس گریٹ, مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے ہیں کہ نہیں. کمایا حلال میں, خرچ حرام میں ہو رہا ہے. ناچ گانے, ڈھول تماشے, گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں, بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں, جناب کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. ہمارے آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا کروڑ روپے دے دیے, فلاں ناچنے والے کو بلایا 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا. اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اصم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو. لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے, تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب, یہ تمام گناہوں کا حساب, ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا. نہ کریں ایسا. ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا, ایک ایک نعمت کے بارے میں کوشچن ہوگا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اور کیجئے, کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا, گھر دیا, عزت دی, دولت دی, شہرت دی, اولاد دی, فیملی دی, کیا اس کا جواب دے سکیں گے کہ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ اپنی باڈی کو دیکھ لینا, آنکھیں دی, آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے. ہاتھ دیے, ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہے ہیں, ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. پیر دیے, پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں, اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں. غور کریں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی, آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے، بڑی سی جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کارڈز فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے۔ چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی پیارے آقا لیٹے ہوئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریشن۔ ہم کہتے ہیں نا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاک، محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بنا، سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے۔ اور حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، کھجور کی چھال کا تکیہ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں، حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی پاک فرماتے، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں، اسی چکر میں مر گئے ہم۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ادھر کی نعمتیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے، مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی۔ ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے ادھر اٹھاؤ نا لذت، بھائی وہ تو پتہ نہیں ملے گی، معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا، تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا، اور اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے۔ جو بھی روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی ہوس دل میں نہ ہو، کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گا، بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو دل چاہتا ہے، روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کی اشعار سب کو یاد ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہ بات سمجھنی ہے، کچھ لوگ ہوتے غریب فقیر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا امیری، مگر میرے آقا وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور بادشاہی میں فقیری، اختیار تھا آپ کے پاس۔ خود فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، مگر حال کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہوتے ہوئے بادشاہی میں فقیری کرنا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہوتے ہوئے بندہ سادہ لائف گزارے، اپنے نفس کو قابو رکھے، یار ہر وہ چیز نہیں کرنی جو دل چاہ رہا ہے، اس کو روکے گا اللہ آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ کو چاہ رہا ہے یار میں نے بہترین خرچ کرنا ہے، تھوڑا کم کر کے کسی غریب کو بنا کر دیں، اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں کہ چلے یار دین کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر مل جائے گا۔ یہ انداز اختیار کریں،
انشاءاللہ اس سے آپ کہتے ہیں نا چادر کے اندر پیر پھیلائیں گے. آج کے دن اچھے, کل دن ڈسٹرب ہو گئے تو پھر جن لوگوں کی عادت ہر چیز لینے کی, ہر خرچ کرنے کی, خدا نہ خواستہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں آتے ہیں. اور جو عقل مند مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹیبلٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آمدنی کم بھی ہو گئی تو زندگی میں کوئی بڑا اثر نہ آئے. وہ سادے کھانے, سادے لباس, سادہ زندگی, کم خرچ والی, میانہ روی والی گزارے تاکہ جناب لائف اسٹیبل رہے. اور اگر پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہے تو خرچ نہ کریں. ارے بھائی خرچ کرنے تو اسی پیسے کو جنت کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو نا. آپ کو اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے, بڑے اچھا ان کا ذہن ہے, ہمارے رشتہ داروں میں سے, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. وہ جب بھی بچے کی شادی کرتے ہیں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں, حالانکہ لوگ 15 ایک مہینہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں, شادی شروع ہوئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی, یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ کھانا تو وہ بے حیائی وہ ناچ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ ایک ہی پروگرام, کمال کا جواب دیا کیا کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں, مگر میں وہ پیسے بچا کے اتنے ہی پیسوں میں کچھ غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دیتا ہوں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی شادی کرواتا ہوں نا وہ ساری زندگی میرے ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, تو میرے ان بچوں کی لائف بڑی اچھی گزرتی ہے. سبحان اللہ, کروڑوں روپے انہوں نے بھی خرچ کیے مگر بقیہ پیسے جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوں گے, وہاں ملیں گے بھی واپس انشاءاللہ. اور جن کی زندگی بن گئی, کتنا اچھا طریقہ ہے. کاش کی ذہن بن جائے کہ اگر جہاں مجھے زیادہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کریں, مگر اس میں جو حرام چیزیں مائنس کریں اور اس کی جگہ پر وہی پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں, کسی غریب مسلمان کو دے دیں, اس کا گھر بنا دیں, اس کی شادی کروا دیں. وہ جب تک اس میں جیے گا آپ کے بارے نہیں آنے ہو جائیں گے نا. تو یہی تو سمجھنا ہے کہ ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کی جب عادت ہوگی نا تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اور یہی بچے ہماری ضد کر کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے منع تو کبھی کیا نہیں, بیٹا جو چاہیے لے لو, ہے بچی آپ کو جو چاہیے لے لو, جہاں جانا ہے چلے جاؤ, جدھر داخلہ دینا ہے داخلہ لے لو. حالانکہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے اس کی اخلاق, اس کے اعمال, اس کی آخرت اور سب سے بڑھ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے. اب تو پہلے سنتے تھے کہ جناب لڑکے جاتے ہیں بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے, اور اب یہ مثالیں مل رہی ہیں کہ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں پاکستان مسلمان کے گھروں کی. کہاں گئی بیٹی یورپ گئی ہے, کدھر یو کے گئی ہے پڑھنے کے لیے, اکیلی کہاں رہے گی؟ پردے کا کیا ہوگا, شریعت کے احکام پر عمل کیسے ہوگا, اور ان ممالک میں کیا حال ہوگا اس کا. nobody cares. اس لیے پیسہ اللہ نے دیا کہ اس پیسے کا یہ استعمال. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا, روکنے کی عادت نہیں رکھی, اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. آؤ میں آپ کو حسنین کریمین کا واقعہ سناتا ہوں, نبی پاک کی سیرت سے سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس بیان کے بعد کرٹیسائز کیا جائے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری زندگی مشکل کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہوں, میں اپنے آقا کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا وہ غور سے یہ واقعہ سن لیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کرتے. ہاں چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہوتا ہے. نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے. آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, بیٹی کا خیال ہی نہیں. بیٹی کو پیار دیں, عزت دیں. نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے, پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے, اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے. کیا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے, دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا ہے اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں ناجائز نہیں ہیں. اپنے گھر کے باہر اگر کوئی اچھا والا پردہ لگا لے اور بچے اگر کوئی چاندی کی چیز انہیں دے دی جائے, لیکن نبی پاک کا انداز, پیارے آقا کو پسند کیا, اللہ اکبر. پیارے آقا نے یہ دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے, بی بی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں کی. اب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مزاج جانتی تھی, فوراً پردہ اتارا, حسنین کریمین کے ہاتھ سے وہ چاندی کی چیز لی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بھیج دی. اچھا والدہ تو سمجھ گئی, بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے حسنین کریمین, اور نبی پاک سے وہ چاندی والی چیز واپس لینا چاہیے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی, حکم فرمایا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ. بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کریں. اللہ اکبر. آپ بتائیں کہ جائز تھا, حلال تھا, مگر چونکہ نعمتوں کا اکثر استعمال اگر دنیا میں ہم کریں گے تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں, آخرت کی نعمتیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی. کتنی گہری بات ہے. ہم تو کہتے ہیں بچہ روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں, جان چھوٹ جاتی ہے, ناشتے میں پکڑا دو, کھانے میں پکڑا دو, سفر میں جا رہے تو اس کو موبائل دے دو. حالانکہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے اب تو 2 سال 3 سال کے بچے یوٹیوب کھول لیتے ہیں,
اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے کو فکر ہی نہیں، اور اس کے دماغ کے اندر اس کے ایمان پر، اس کے کریکٹر پر، اس کی تھنکنگ پر، اس کے ایموشنز پر کس قدر وہ افیکٹ جا رہا ہے۔ ہمیں کیا پرواہ بھائی، بچہ روتا ہے میں نے دے دیا موبائل، آئی پیڈ لا کے دے دیا، فلاں چیز لا کے دے دی، بچپن سے ہی آپ نے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں بچے سے لیتے کیوں نہیں، وہ روتا ہے۔ ہاں بی بی فاطمہ کے گھر سے حسنین کریمین بھی روتے ہوئے آئے تھے نا، نبی پاک نے سبحان اللہ کتنی 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ بچہ روئے اور اگر کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کو رونے دو۔ وہ حسنین کریمین کہ جن کی آنکھ کا آنسو فرشتے برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، فرشتے گوارا نہ کرتے کہ حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، مگر نبی پاک ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایکچولی دس از ریکوائرڈ کہ آج اپنے بچوں کو اب اس کا طریقہ ہے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اگر بچے کو موبائل چھڑوانا ہے تو آپ انوالو ہو جا سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا نا، ماں باپ چاہتے ہیں ہم بھی فری رہیں، ہم بھی اپنا موبائل یوز کریں، بچے اپنا موبائل یوز کریں۔ ایک ہی گھر میں کبھی کبھی منظر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی ماں باپ سب، مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، سب اپنے اپنے موبائل پر ہیں، گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کوئی پرابلم ہوئی تھی تو ایک دن کے لیے موبائل بند کیا گیا تھا۔